السلام علیکم۔ آج ہم اپنے فہم قرآن کورس میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 285 کا مطالعہ کریں گے۔ مومنین کا قول کیا ہوتا ہے جب ان کے سامنے اللہ کی دعوت پیش کر دی جاتی ہے اور جب وہ ایمان لے آتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير۔ اس سے گزشتہ آیت میں ہمیں بتایا گیا تھا کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے، اور تم اپنے دل کی باتیں ہاں ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ بہرحال دن کا تم سے حساب لے گا، اور پھر اسے اختیار ہے، جسے چاہے معاف کر دے اور جسے چاہے سزا دے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اس آیت میں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ رسول اس ہدایت پر ایمان لایا ہے جو اس کے رب کی طرف سے اس پر نازل ہوئی ہے، اور جو لوگ اس کے رسول کے ماننے والے ہیں انہوں نے بھی اس ہدایت کو دل سے تسلیم کر لیا ہے۔ یہ سب اللہ اور اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں کو مانتے ہیں، اور ان کا قول یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسولوں کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کرتے۔ ہم نے حکم سنا اور اطاعت قبول کی، مالک ہم تجھ سے خطا بخشی کے طالب ہیں اور ہمیں تیری ہی طرف پلٹنا ہے۔ آئیے آیت بائی آیت ترجمہ پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، ایمان لائے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس پر جو ایمان نازل کیا گیا ہے اس کی طرف، اس کے رب کی طرف سے، اور سب مومن بھی۔ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، سب ایمان لے آئے اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر۔ لا نفرق بین احد من رسلہ، اور کہتے ہیں نہیں ہم فرق کرتے کسی ایک کے درمیان اس کے رسولوں میں سے۔ وقالوا سمعنا واطعنا، اور کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اللہ کے احکام کو اور ہم نے اطاعت قبول کی۔ غفرانک ربنا والیک المصیر، تیری بخشش چاہتے ہیں ہمارے رب اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب اپنی تفسیر بیان القرآن میں لکھتے ہیں کہ یہ ایک غور طلب بات ہے اور بڑا باریک نقطہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی آئی، حضرت جبرائیل امین آئے تو انہوں نے جبرائیل علیہ السلام کو کیسے پہچانا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک کاروباری آدمی تھے اور اہل و عیال کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہے تھے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کاروبار کیا تھا؟ آپ ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بلند ترین سطح کا امپورٹ ایکسپورٹ کا کاروبار تھا۔ یہ در حقیقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فطرت سلیمہ تھی جس نے وحی لانے والے فرشتے کو پہچان لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وحی پر ایمان لے آئے۔ ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں کہ نبی کی فطرت اتنی پاک اور صاف ہوتی ہے کہ اس کے اوپر کسی بدلو وغیرہ کا کوئی اثر ہو ہی نہیں سکتا۔ بہرحال ہمارے لیے بڑی تسکین کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کے تذکرے کے ساتھ ہمارے ایمان کا تذکرہ بھی کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اصحاب الایمان میں شامل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سید رب اللہ مودودی اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ یہ آیت اسلام کے عقائد اور اسلامی طرز عمل کا خلاصہ بیان کرتی ہے۔ مومنین اللہ پر، اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، اس کے تمام رسولوں کو تسلیم کرتے ہیں بغیر اس کے درمیان فرق کیا جائے، یعنی کسی کو مانا جائے کسی کو نہ مانا جائے۔ مومن ایسا نہیں کرتے، مومن سب رسولوں کو مانتے ہیں اور اس امر کو تسلیم کرتے ہیں کہ آخر کار ہمیں اللہ کے حضور میں حاضر ہونا ہے۔ مولانا مودودی لکھتے ہیں کہ یہ 5 امور اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ہیں۔ اب
ان عقائد کو قبول کرنے کے بعد ایک مسلمان کا صحیح طرز عمل کیا ہونا چاہیے؟ ایک مسلمان کا صحیح طرز عمل یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کی طرف سے جو حکم پہنچے اسے خوشی سے قبول کرے اور اس کی اطاعت کرے، اور پھر اطاعت کرنے کے بعد غرور نہ کرے کہ میں نے بہت اچھی اطاعت کر لی ہے، بلکہ اللہ سے عفو درگزر کی درخواست بھی کرتا رہے کہ اطاعت میں کوئی کمی رہ گئی اللہ تعالیٰ معاف فرما دے۔ میاں محمد جمیل تفسیر فہم القرآن میں اس آیت سے اخذ شدہ مسائل لکھتے ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ ملائکہ، آسمانی کتابوں اور رسولوں پر ایمان لانا فرض ہے۔ محمد بندے انبیاء کے درمیان تفریق نہیں کرتے۔ محمد بندے سننے، ماننے اور اپنے رب سے معافی طلب کرنے والے ہوتے ہیں، اور پھر ہر نفس نے اللہ تعالیٰ ہی کی طرف پلٹنا ہے۔ آئیے لفظی ترجمہ پڑھتے ہیں۔ آمنا مان لیا رسول میں ما جو کچھ انزلہ اترا رہے ہیں اس کی طرف من رب ہی، اس کے رب کی طرف سے، والمومنون اور مومن جمع کل سب، آمنا باللہ ایمان لائے اللہ پر، وملائکتہ ورکتبہ ورسلہ اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، لا نفرق نہیں ہم فرق کرتے، بین احد کسی ایک کے درمیان، من رسولہ اس کے رسولوں میں سے، وقالو اور انہوں نے کہا، یعنی مومنین نے کہا، رسول نے کہا، سمعنا ہم نے سنا، واتانا اور ہم نے اطاعت کی، غفرانک تیری بخشش چاہتے ہیں، ربنا ہے ہمارے رب، وإلیک المصیر اور تیری ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو صحیح پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔